میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات چونکہ زیادہ ہوئی، بہت وقت آپ کا نہیں، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابھی آج کل منگنیوں کا جو رواج چل پڑا ہے، آپ کے راجستھان میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مہاراشٹر میں ایک ایک منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور منگنی کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنائے اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنائے۔ اسلام میں تو ایسا کوئی منگنی کا تصور نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنائے۔ یہ جو ہے وہ مشرکانہ طریقہ ہے، یہ غیروں سے لوگوں نے حاصل کیا ہے، اور یہ سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب منگنی ہو جاتی ہے، اور منگنی کے بعد جب اللہ اکبر، جب تک شادی نہیں ہوتی، اس درمیان میں 6 مہینہ ہو، اس درمیان میں سال بھر ہو، اس درمیان میں 2 سال ہو، اس طریقے کا جو عرصہ بیتتا ہے، اس درمیان میں لڑکا لڑکی کے ساتھ فون پر گفتگو کرتا ہے، لڑکی لڑکے کے ساتھ فون پہ گفتگو کرتی ہے۔ بلکہ کہیں تو ایسا بھی رواج ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی ملاقات زہر قاتل ہے، بعد میں یہی چیزیں نفرتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت پیاری سی بات ہے، یہ جو خرافات ہمارے سماج کے اندر ہے، شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے تعلقات، اگرچہ اس کی منگیتر ہی ہو، اگرچہ اس کے ساتھ منگنی ہو چکی ہو، اس کے باوجود بھی یہ جو تعلقات ہیں، بعد میں شادی کے بعد یہ تلخیاں اختیار کر جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو وجود بخشا جنت کے اندر۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ اللہ کے نزدیک نکاح اور شادی کتنا پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر عورت کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے کہ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ جنت کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، ہر نعمت جنت میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں بھی تنہائی محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آدم کیا بات ہے؟ حضرت آدم نے عرض کی مولا یہ جنت میں سب ہے، اتنا حسن ہے جنت میں کہ جنت کی حوریں، بھئی حوروں سے مثال دی جاتی ہے لوگوں کو، بتائیں حوریں کتنی خوبصورت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی جنت کی حور اپنا کنگن جو ہے وہ صرف دنیا میں یوں کر دے تو اس کی چمک کی وجہ سے سارے انسان اندھے ہو جائیں، اتنی چمک اس کے کنگن میں ہے۔ اللہ نے جنت کی حور کے کنگن میں اتنی چمک رکھی ہے تو سوچو اس کے وجود میں کتنی چمک ہوگی۔ اور پھر وہ حوریں بنی کیسے ہیں؟ حوریں کافور سے، مشک سے بنی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ان کے جسم کی ہڈیاں بھی نظر آتی ہیں، گوشت کے علاوہ ہڈیاں بھی نظر آتی ہیں، ہڈیوں کا گودا بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی ہڈیاں گودا نظر آئے تو اس میں عیب معلوم ہو، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی ہڈیاں اور ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی نظر آتا ہے، پھر بھی اس کا حسن کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ کوئی انسان بغیر کپڑے کے ہو تو اچھا نہیں لگتا، کپڑے زینت بخشتے انسان کو، لیکن وہاں تو یہ حال ہے حسن کا۔ اگر اسی کے حسن پہ گفتگو ہو تو بہت لمبا وقت جائے گا، لیکن چونکہ گفتگو تو مختصر کرنی ہے۔ اگر آپ قرآن بہشت کے حسن کو پڑھنا چاہیں تو قرآن مقدس کی آخری صورتوں کا مطالعہ کریں اور اس کی تفاسیر کو پڑھیں تو پتہ چلے گا ان کا حسن کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنی خوبصورت حوروں کے باوجود حضرت آدم نے عرض کی مولا تیری جنت میں میری طرح کوئی نہیں ہے، کوئی میری طرح عطا فرما مجھے، تاکہ کوئی میرا ہمدم ہو، کوئی میرا مونس ہو، کوئی میرے دل کے جذبات کو سمجھنے والا ہو۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور حوا اتنی خوبصورت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی پہلی نظر حوا پہ پڑی، دیکھو یہ مرد کی بہت بڑی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ فطرت ہے کہ اللہ نے عورت میں وہ کشش رکھی ہے کہ جیسے مقناطیس
جو ہے وہ ہمیشہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ویسے عورت کا حسن مرد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے حوا کو پہلی نظر دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام حوا کی طرف بڑھے، اللہ نے فرمایا آدم نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں آدم۔ اللہ رب العزت سے اس کی مولا، یہ حوا تو میرے کہنے پر تو نے میرے لیے پیدا کی۔ دیکھو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت سے پیدا کی گئی، لیکن ابھی بیوی بنی نہیں، اس کا سلیکشن ہوا بیوی کی حیثیت سے، بلکہ ان کی پیدائش ہوئی بیوی کی حیثیت سے، کیونکہ آدم نے مانگا تھا حوا کو۔ اللہ نے حضرت آدم کے لیے حوا کو پیدا کیا، لیکن جب حضرت آدم آگے بڑھے بات کرنے کے لیے، اللہ نے روک دیا، آدم ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ عرض کی مولا کیوں نہیں؟ ارشاد ہوا کہ ابھی تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جنت کا خوبصورت ماحول ہو، جنت کا حسین و جمیل ماحول ہو، جنت کے ماحول کو اللہ نے فرمایا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، وہاں سلامتی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں خرافات نہیں، وہاں شیطان کا بہکاوا نہیں، وہاں پر اللہ اکبر تباہی نہیں، وہاں گناہوں کا تصور نہیں، اور اس کے بعد وہاں تو معصوم ہے حضرت آدم، حضرت حوا محفوظ ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت جنت کے ماحول میں کہہ رہا ہے آدم ابھی تم حوا سے بات نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتاؤ، جب جنت کے ماحول کے اندر حضرت آدم کو حوا سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا گیا، تو تمہاری بیٹیوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ اپنے منگیتر سے گفتگو کرتی پھرے، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ پارکوں میں گھومے؟ یہ جو طلاق کی نحوست امت مسلمہ میں عام ہو رہی ہے، شادی سے پہلے کے تعلقات کی وجہ سے عام ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو روک کر پہلے ہی دن قانون عطا کر دیا، کوئی شادی سے پہلے اپنی منگیتر سے یا ہونے والی بیوی سے جو ہے وہ طویل گفتگو نہیں کر سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، اور اگر بات کرنا چاہیں تو دونوں کے ذمہ دار موجود ہیں، اور مختصر ضرورت کی بات یہ کریں آپ کا نام کیا ہے، کیا جو بھی کہ آپ اس کی آواز کو سن لیں، کہیں اس کی آواز آپ کے مزاج کے خلاف تو نہیں، اس کی زبان میں لکنت تو نہیں، بس اتنی۔ لیکن آج تو گھنٹوں بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سفر ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہونے والی دلہن کو اس لڑکے کے ماں باپ اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جب مسلمان نے اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، اس وقت تک اس کو پچھتانا پڑا ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو جب پھر کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے ہی ساری لذتیں لوٹ لیتے ہیں، تو شادی کے بعد پھر کوئی نئی چیز اس کو نہیں ملتی، اور جب شادی کے بعد کوئی نئی چیز نہیں ملتی تو پھر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہے اور نوبت طلاق تک آتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا کوئی تعلق ہونا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔